ایکس ایمبیسڈر آف پاکستان. آج بھی ظاہر ہے ان کی وہ یادیں اسی طرح سے ہیں. کرامت اللہ غوری صاحب ہمارے ساتھ شامل ہوا کرتے ہیں منڈے کو. آپ کو بہت شکریہ سر کہ آپ تشریف لائے. جناب کرامت اللہ غوری صاحب السلام علیکم سر. وعلیکم السلام عرفہ. سر محرم کے حوالے سے اور مجھے احساس ہے کہ 9-10 محرم کا آج کا اور کل کا دن بہت ساری محافل شہر میں ہو رہی ہیں. میرا سر آپ سے پاکستان کے حوالے سے سوال ہے. چند چیزیں جو انفارمیشن فرسٹ ہینڈ انفارمیشن میرے تک آئی جس کو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتی ہوں. کہتے ہیں کہ 2 ادارے جنہوں نے پاکستان کی کلاسیفائڈ انفارمیشن ہونے کے باوجود انہوں نے حکومت پاکستان میں انہوں نے نوکریاں پاکستان میں کی اور نوکریاں کرتے کرتے بیرون پاکستان اپنی اگلی نوکری کا بندوبست کیا، جس میں سب سے پہلا ڈپارٹمنٹ ہمارا وزارت خزانہ، یعنی یہ جو ہمارے منسٹر آف فائنانس وغیرہ یا اس ادارے سے جو متعلق ہے. کچھ فرمائیں گے اس کے بارے میں کہ کیا آپ سمجھتے ہیں؟ حالانکہ یہ کلاسیفائڈ انفارمیشن ان کے پاس ہوتی ہے، ان کے پاس 2 سال یہ کسی اور جگہ پہ جاب بھی نہیں کر سکتے، مگر اس کے باوجود ان کا جو ہی جاب کا ٹینیور ختم ہوتا ہے پاکستان میں، کیونکہ انہوں نے ڈیل کرے ہوتے ہیں IMF کے ساتھ اور مختلف ادارے، اسی دوران اپنا وہ اگلا کانٹریکٹ کر لیتے ہیں. تو کیا پاکستانی حکومت کی مجبوریاں ہیں کہ اپنے ان افسروں کی بینیفٹس ان کی ریٹائرمنٹ یا ان کی جاب ہونے کے بعد ختم نہیں کر سکتے؟ پرانی روایت ہے عارفہ، جی ہمارے بہت سے وزیر خزانہ وزرائے خزانہ ہمارے ورلڈ بینک اور IMF سے آئے ہیں. شروع کرتے ہیں ایوب خان کے دور سے. شعیب صاحب جو زمانے میں ہمارے وزیر خزانہ تھے وہ ورلڈ بینک پہ تھے، اور جب وزارت خزانہ سے ان کا دور ختم ہوا تو وہ پھر ورلڈ بینک پہ چلے گئے. اسی طرح ہمارے ڈاکٹر محبوب الحق، وہ تو خیر پلاننگ کمیشن میں تھے، لیکن ان کا وہ واحد شخص تھا جس نے پاکستان کے مالیاتی پورے نظام کو ایک تصور پیش کیا. وہی تھے ڈاکٹر محبوب الحق جنہوں نے پہلی بار پاکستان کے ان اشرافیہ خاندانوں کی نشاندہی کی تھی. گنے تھے. تمہیں معلوم ہوگا، یاد ہوگا کہ 22 خاندان یہ انہی کی دریافت تھی، اور انہوں نے پاکستانی قوم کو یہ بتایا تھا کہ تمہارے ملک کا تو اثاثہ اور سرمایہ 22 خاندانوں کے ہاتھ میں ہے. لیکن ہماری روایت ورلڈ بینک اور IMF سے وزراء درآمد کرنے کی، بلکہ وزرائے اعظم درآمد کرنے کی جاری رہی. معین قریشی جو نگراں وزیر اعظم تھے وہ کہاں سے آئے تھے؟ امپورٹڈ آئے تھے، اور یہ عالم تھا کہ ان کے پاس شیروانی تک نہیں تھی. تو وزیر اعظم کا حلف دلوانے سے پہلے ان کے لیے شیروانی تیار کی گئی تھی. ہمارا دوست شوکت عزیز جو میرے ساتھ 3 سال منیلا میں تھا، میں اس زمانے میں منیلا میں فرسٹ سیکرٹری تھا اپنے سفارت خانے میں. شوکت عزیز پہلی پوسٹنگ تھی سٹی بینک کی طرف سے منیلا میں. وہ کہاں سے آئے؟ امریکہ کے مالیاتی اداروں کی طرف سے. اور یہ جو ہمارے موجودہ وزیر خزانہ ہیں ان کی مہارت بھی ورلڈ بینک کی ہے. تو ہماری محتاجی اصل میں امریکہ ہے، اور یہ غلامی ہمارے اوپر ایسی مسلط ہے کہ ہم اس کے حصار سے کسی طرح نکل نہیں پاتے، بلکہ نکلنا بھی نہیں چاہتے. نکلنا یوں نہیں چاہتے کہ امریکہ، اور میں بار بار اس بات کا اعادہ کرتا ہوں کہ امریکہ پاکستان تعلقات کی جو بنیاد ہے،
جو پہلی اینٹ رکھی گئی وہ ہماری دفاعی افواج کے تعلق سے رکھی گئی۔ تاریخ یہ ہے کہ 1953 میں جب جنرل آئزن ہاور امریکہ کے صدر تھے، اس وقت ان کے سیکریٹری آف اسٹیٹ تھے جان فاسٹر ڈلس۔ یہ جو واشنگٹن کا انٹرنیشنل ایئرپورٹ ہے یہ انہی کے نام پر ہے، ڈلس انٹرنیشنل۔ سرد جنگ کا آغاز ہو چکا تھا، کولڈ وار دنیا میں شروع ہو چکی تھی، اور امریکہ کو تلاش تھی اتحادیوں کی، حلیفوں کی۔ جان فاسٹر ڈلس پاکستان آئے اور پاکستانی فوج کی تنظیم سے، اس کے ڈسپلن سے وہ بہت متاثر ہوئے، اور انہوں نے آئزن ہاور کو رپورٹ دی کہ اس پورے خطے میں، یہ جنوبی ایشیا اور جو مشرق وسطیٰ کا علاقہ ہے، اس میں اگر کوئی ملک ہمارے کام آ سکتا ہے تو وہ پاکستان ہے۔ وہاں پاکستان امریکہ تعلقات کی خشت اول رکھی گئی۔ معذرت کی خواست کروں، انہوں نے پاکستانی جو فوج کے اعلیٰ افسران ہیں ان کا کوئی لوز فائبر محسوس کیا تھا کہ دے کین بی برائبڈ؟ ہاں، یہ دریافت کر لیا تھا انہوں نے۔ دیکھو، میں یہ کہتا ہوں کہ پاکستان بنانے میں ہماری فوج کا تو کوئی حصہ نہیں تھا۔ صحیح۔ فوج کے جو کمیشنڈ افسران تھے وہ تو آخر وقت تک تاج برطانیہ کے وفادار رہے، صحیح، اور ان کی تربیت ہوئی تھی انہی خطوط پر جو برطانیہ چاہتا تھا، جو اس لیے کہ وہ تو ایک سامراجی نظام تھا، اس نے غلام پیدا کیے۔ ہمارا جو سول سروس کا نظام تھا وہ بھی یہی تھا، اور فوج میں کمیشن بھی انہی لوگوں کو دیا جاتا تھا جن کے متعلق یہ اعتماد ہوتا تھا، یہ اعتبار ہوتا تھا کہ وہ تاج برطانیہ کے وفادار ہیں۔ دیکھو، 1947 میں جب تقسیم ہوئی ہے تو ہندوستان کی فوج میں، متحدہ ہندوستان کی فوج میں جو کمیشنڈ آفیسرز تھے ان کا 80% صرف پنجاب سے تھا۔ اس میں مسلمان بھی تھے، اس میں سکھ بھی تھے۔ اور یہ کیوں تھا؟ اس لیے کہ وہ جو ہماری جنگ آزادی 1857 میں شروع ہوئی تھی، اس میں خدمات کے سلسلے اس میں انگریز دلی سے پٹ کے بھاگ لیا تھا، اس نے پناہ لی تھی پنجاب میں، اور پنجاب میں وہ سپاہی بھرتی کیے تھے 2 آنے کمیشن پر۔ دیکھو نا، وہ جو پاکستان کا سب سے بڑا جاگیردار گھرانہ ہے ٹیوانا، ان کا جد 2 آنے کمیشن پر ایسٹ انڈیا کمپنی کے لیے سپاہی بھرتی کرتا تھا۔ وہ اس کو بلاتے تھے ٹوانا کہہ کے، ٹوانا سے وہ ٹیوانا ہو گئے۔ Oh my God! تو یہ انگریز نے پھر ایک متھ ایجاد کی، کیونکہ پنجاب کے سپاہیوں نے اس کی مدد کی تھی، اس کے راج کو استحکام دیا تھا، لہذا اس نے یہ متھ ایجاد کیا کہ ہندوستان میں اگر کوئی مارشل ریس ہے تو وہ صرف پنجابی ہے۔ تو پنجاب کا غلبہ فوج میں اس وقت سے رہا۔ جب ہندوستان آزاد ہوا ہے تو پنڈت نہرو نے سب سے پہلا کام یہ کیا کہ انہوں نے فوج میں کمیشن افسران کی بھرتی ہندوستان کے ہر خطے سے شروع کی تاکہ پنجاب کے غلبے کو ختم کر سکے۔ ایک تو یہ پنڈت نہرو نے یہ کام کیا، دوسرا کام یہ کیا کہ رجواڑوں کو، ریاستوں کو ختم کر دیا۔ تو معلوم ہے کہ جب بہت بڑا کام تقسیم ہوئی ہے تو ہندوستان میں 550 رجواڑے تھے، ریاستیں تھیں، اور جو ان کا تاج برطانیہ سے معاہدہ تھا اس کے تحت
ان کو یہ حق ٹچ حاصل نہیں کر تھا، سکتے، یہ حق حاصل تھا کہ وہ چاہیں تو آزاد رہ سکتے ہیں. اسٹیٹ اپنی رکھ سکتے ہیں. ہاں، اور سب سے بڑی ریاست حیدرآباد دکن کی تھی. حیدرآباد دکن نے یہ چاہا تھا کہ وہ آزاد رہے، لیکن ہندوستان نے اس پر لشکر کشی کی، فوج بھیجی، اور وہاں جو جس کو وہ پولیس آپریشن کہتے تھے، اور یہ زیادہ اس کے تر لیے جاگیردار مسلمان تھے. پاکستان میں یہ کام نہیں ہوا. پاکستان میں نہ پنجاب کے غلبے کو فوج میں کم کرنے کی کوئی کوشش کی گئی، بلکہ پاکستان میں جاگیرداری نظام کو بھی ہاتھ نہیں لگایا گیا. یہی وجہ ہے کہ آج تک ہمارے سیاسی نظام پر جاگیرداری کا تسلط ہے. اور مزے کی بات یہ ہے کہ کسی بھی حکومت نے، اور 40 سال تک فوج حکومت کرتی، none of them tried to bring the change. اس لیے کہ پاکستان کے بنانے والوں کو تو پہلے 5 برس میں صاف کر دیا گیا. پاکستان بابائے قوم کو تو اللہ نے اٹھا لیا، اور میں سمجھتا ہوں کہ ان کے حق میں اچھا ہی ہوا، اس لیے کہ اگر وہ بھی زندہ رہتے تو ان کو بھی شاید ہلاک کر دیتے، مار دیتے. لیاقت علی خان کو 4 سال کے بعد 1951 میں، پاکستان بننے کے 4 سال کے بعد 1951 میں بھرے مجمع میں، بھرے جلسے میں، راولپنڈی کے کمپنی باغ میں شہید کر دیا گیا، اور قاتل جو کرائے پہ لیا گیا تھا اس کو بھی وہاں پہ مار دیا گیا تاکہ نشان مٹا دیے جائے. اور اس کے بعد سے فوج پاکستان کی ریاست پر حاوی ہو گئی. اسکندر مرزا کا تعلق کس سے تھا؟ اسکندر مرزا کا تعلق تھا ایک تو انڈین سول سروس ہوا کرتی تھی، ایک انڈین پولیٹیکل سروس ہوتی تھی، اور وہ پولیٹیکل سروس ان علاقوں کے لیے تھی جیسے ہمارا آزاد قبائلی علاقہ. وہاں پر جو افسران متعین کیے جاتے تھے ان کو فوج کے رینک دیے جاتے تھے. اسکندر مرزا کا تعلق ہندوستان کی پولیٹیکل سروس سے تھا. اچھا. میجر جنرل کا رینک تھا. انہوں نے اور ایوب خان نے گٹھ جوڑ کی اور پاکستان پر پہلا مارشل لا 1958 میں لگا دیا گیا، آزادی کے صرف 11 برس کے بعد. دیکھو آج محرم کا زمانہ ہے، ایام ازاں ہیں. ہمیں یہ وہ دور ہے، خاص طور پہ یہ وہ جو ایام ہیں کہ ہمیں اپنی تاریخ کو یاد رکھنا چاہیے. تاریخ کے سبق کو دہرانا چاہیے. کربلا کا سانحہ 60 ہجری میں ہوا. رسول اللہ کی وفات 10 ہجری میں ہوئی تھی، 11 ہجری کے شروع میں. یعنی رسول اللہ کی آنکھ بند ہونے کے 50 برس بھی پورے نہیں ہوئے تھے کہ ان کے نواسے کو، ان کے پورے خاندان کو کاٹ کے پھینک دیا گیا. پاکستان بنا ہے 1947 میں. پاکستان 2 لخت کب ہوا؟ 1971 میں. یعنی ہم نے 24 برس کے اندر سارا معاملہ قائد اعظم کے پاکستان کے ٹکڑے کر دیے. کربلا کی تاریخ پاکستان میں بھی دہرائی گئی اور اسی تاریخ کو آج بھی دہرایا جا رہا ہے. آج جو سب سے جو اہم اعلان ہوا ہے وہ یہ ہے کہ تحریک انصاف پر پابندی لگائی جائے گی آئین کے آرٹیکل 17(2) کے تحت، اور الزام یہ ہے کہ یہ پارٹی ملک میں دہشت گردی پھیلا رہی ہے. یہ الزام لگانے والے کون ہیں؟ یعنی دہشت گردی کا جو الزام ہے پارٹی والے ہی لگا رہے ہیں. نہیں، سوچو ایک لمحے کے لیے سوچو کہ 8 فروری کے انتخابات میں عوام نے اپنا منشور کس کو دیا تھا؟ تحریک انصاف کو. اس کا مطلب یہ ہوا کہ پاکستان کی آبادی کی اکثریت دہشت گرد ہے یا دہشت گردی کی حمایت کرتی ہے.
اور یہ الزام لگانے والے وہ ہیں جو ملک کو توڑنے کے ذمہ دار ہیں. دیکھو نا المیہ کیا ہے، المیہ یہ ہے کہ جنہوں نے ملک توڑا وہ آج ملک کے محافظ بنے بیٹھے ہیں، وہ محب وطن ہیں، اور جو ان سے اتفاق نہ کرے وہ غدار ہے، وہ پاکستان کا دشمن ہے، وہ دہشت گرد ہے. ویری سیڈ، ویری سیڈ. مجھے یاد ہے کہ میں جناب مصطفیٰ کھر صاحب کا انٹرویو لے رہی تھی تو انہوں نے کہا کہ اب الیکشن ہمارے بس کا روگ نہیں، کیونکہ ایک الیکشن میں 5 کروڑ روپیہ لگتا ہے. اور وہ کہتے ہیں کہ یہ 5 کروڑ اگر لگتا ہے اٹس اے کائنڈ آف بزنس. آپ 5 کروڑ لگاتے ہیں تو آپ نے اتنا پیسہ بنانا ہے، اتنی پرسنٹیج لینی ہے کہ پچھلے میں جو آپ نے 5 کروڑ جمع کیا اس کو آپ واپس دیں اور اگلے والے کے لیے آپ 10 کروڑ اور جمع کر سکیں. دیٹس ہاؤ اٹ از. جناب کرامت اللہ قوری صاحب ہمارے ساتھ تشریف فرما ہیں. سر فرائیڈے کو جو فیصلہ ہوا، ہم بعض اوقات بڑے اتاولے ہو جاتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں بس اس فیصلے نے میری تقدیر کو بدل دینا ہے. بہت سے لوگوں نے اس کو سیلیبریٹ بھی کیا کہ عمران خان صاحب کی پارٹی کو ریکگنیشن ملی، ان کو یہ جو مخصوص نشستیں ہیں یہ دے دی گئیں اور 15 دن میں اوتھ لینے کا کہا گیا. ویئر ایز 1 مہینے کے لیے تو عدالتیں اب بند ہیں، اور اس کے بعد آپ کے وزیر قانون کہہ رہے ہیں کہ وی آر اسٹل ان اے گڈ پوزیشن. اور 15 دن کی مدت تو الیکشن کمیشن کو دی گئی ہے. الیکشن کمیشن سے یہ کہا گیا ہے کہ 15 دن میں اوتھ لیا جائے. وہ نہیں، وہ تحریک انصاف کو وہ جو مخصوص نشستیں ہیں وہ الاٹ کر دیں. اول تو الیکشن کمیشن اپنے ہر اقدام سے پہلے GHQ کی طرف دیکھتا ہے کہ وہاں سے حکم کیا نازل ہوتا ہے. پھر یہ دیکھو بہت دلچسپ بات یہ ہے کہ یہ جو عدالت عالیہ کا فیصلہ آیا ہے 13 رکنی فل بینچ تھا. اس فل بینچ میں 8 جج صاحبان نے اس کے حق میں فیصلہ دیا کہ مخصوص نشستیں تحریک انصاف کو ملنی چاہیے. 5 ججوں نے اس کے خلاف فیصلہ دیا، اور ان 5 ججوں میں چیف جسٹس فائز عیسیٰ صاحب بھی شامل ہیں. یعنی آپ نے مسند عدالت پر اس شخص کو سربراہ بنایا ہوا ہے جس نے تحریک انصاف کو انتخابی عمل سے باہر رکھنے کی پہلی اینٹ رکھی. صحیح. فائز عیسیٰ نے نہیں تو تحریک انصاف سے اس کا انتخابی نشان بلہ چھینا تھا، اور آج تک وہ مگر نہیں، اب بلہ چھینا تو وہ کہتے ہیں کہ قانون کی تشریح الیکشن کمیشن آف پاکستان نے وہ جو ہم نے بیان دیا تھا اس کی تشریح غلط کی. انہوں نے تو یہی فرمایا. تشریح غلط کی تو انہوں نے الیکشن کمیشن سے احتساب کیوں نہیں کیا؟ چیف الیکشن کمشنر کو اپنے روبرو طلب کیوں نہیں کیا کہ تم جواب دو، ہمیں بتاؤ کہ تم نے ہمارے حکم کی یہ غلط تعویل کیوں کی؟ وہ تو فائز صاحب کا تو کہنا یہ ہے کہ چیف الیکشن کمشنر ایک آئینی سربراہ ہے. چیف الیکشن کمیشن ایک آئینی ادارہ ہے، ہم اس کو طلب نہیں کر سکتے، ہم اس سے جواب اس کا مواخذہ نہیں کر سکتے. تو دیکھو، میں ابھی جو پروگرام صبح کو میں نے ریکارڈ کیا اس میں یہ کہہ رہا تھا کہ ہمارے دین 2 ستونوں پر کھڑا ہوا ہے. ہمارا دین کا پہلا ستون تو احترام انسانیت ہے. صحیح. اور دوسرا ستون عدل ہے، عدل و انصاف. مجھے نام میں بھول رہا ہوں اس دانشور کا، غیر مسلم تھا. اس سے سوال کیا گیا کہ آپ کی دانست میں اسلام کی تعریف کیا ہے؟ اس کا جواب یہ تھا کہ اسلام کی بنیاد انصاف اور عدل پر ہے، اور وہ معاشرہ اسلامی ہوتا ہے جس میں عدل کا نظام
بلا استثناء ہر شہری پر لاگو ہو. اور میں بار بار اپنے ناظرین کو، سامعین کو یاد دلاتا رہتا ہوں کہ ہمارے رسول کی حدیث ہے، متفق علیہ حدیث ہے، جس میں آپ نے فرمایا کہ میری بیٹی فاطمہ بھی اگر چوری کرے گی تو میں اس کے ہاتھ بھی کاٹوں گا. اور ہمارے خلفائے راشدین نے اپنے کردار سے، اپنے عمل سے اس کو دکھایا کہ انصاف کی نظر میں ہر شہری یکساں ہے، ہر شہری برابر ہے. علی مرتضیٰ پر جب وہ خلیفہ تھے، ایک یہودی نے زرہ بختر کی چوری کا الزام لگایا تھا. اس نے مولا علی کی زرہ بختر چرا لی تھی، اور اس کے بعد جب وہ پکڑا گیا تھا تو کہا تھا کہ نہیں، یہ میری زرہ بختر ہے، علی کی نہیں ہے. مقدمہ گیا قاضی کے سامنے، قاضی نے خلیفہ وقت کو طلب کیا، اور خلیفہ وقت بلا تردد، بلا پس و پیش عدالت کے کٹہرے میں ایک عام شہری کی طرح سے جا کے کھڑا ہو گیا. یہ ہے وہ مبنی بر انصاف معاشرہ جسے اسلام کی اساس قرار دیا جاتا ہے، جس کا تصور ہمارے بزرگوں نے، ہمارے اکابرین دین نے اپنے عمل اور اپنے کردار سے دیا. بہت شکریہ. آج فضل الرحمان صاحب نے بڑا زبردست بیان دیا. انہوں نے کہا، اور انہوں نے بڑا کھل کے بیان دیا. انہوں نے کہا سیاسی بحران کو حل کرنے کے لیے فوج کو سیاست سے الگ ہونا پڑے گا. کیا ہو گیا؟ مولانا فضل الرحمان نے کیا کھا لیا؟ پتہ نہیں کیا کہا لیا ہے. اگر میں اکثر یہ سوچتا ہوں کہ میں نے مولانا کو بہت قریب سے دیکھا ہے. اچھا. اور میرا خیال یہ ہے کہ وہ گرگٹ کی طرح سے رنگ بدلتے ہیں. اتنا عرصہ وہ کشمیر کی اتنی بڑی پوزیشن کے اوپر رہے، صرف انہوں نے تنخواہیں نہیں کیا تو انہوں نے بھی کچھ نہیں تھا. آج جب وہ، کل تک وہ عمران خان کے خلاف تھے تو ہم ان کو برا کہنے والے کچھ لوگ، آج جب وہ عمران خان کے ساتھ ہیں لوگوں ان کے گن نظر آنے لگے. یعنی ایک آدمی نیور ڈیلیورڈ اینی تھنگ فار پاکستان. نیور ڈیلیورڈ. پاکستان سے بہت کچھ لیا انہوں نے، لیا بہت کچھ ہے، پاکستان کو دیا کچھ نہیں ہے. وہ جب وہ کشمیر کمیٹی کے چیئرمین تھے تو اس حیثیت میں اس وقت وزیر اعظم تھی ہماری بے نظیر بھٹو. وزیر اعظم نے ان کو خصوصی ایلچی بنا کے بھیجا تھا کویت. میں اس وقت وہاں سفیر تھا. تو بی بی نے مجھے خاص طور پہ ٹیلی گرام بھیجا، کہا کہ میں مولانا کو اپنا خصوصی سفیر بنا کے بھیج رہی ہوں تاکہ وہ کویت کے حکام کو، کویت کے جو اکابرین ہیں ان کو ہمارا کشمیر کے مسئلے پر موقف سمجھا سکیں. اس حیثیت میں آئے تھے، اور مجھے ہدایت یہ تھی کہ مولانا کا خاص خیال رکھنا ہے. مولانا آئے تو میں ان کو کویت واحد خلیجی ملک تھا جس کی پارلیمان تھی، آج تک ہے. اس لیے کہ کویت میں انتخابات ہوتے ہیں پارلیمان کے لیے. یہ الگ بات ہے کہ ہر 2-3 سال کے بعد امیر کویت اس پارلیمان کو معطل کر دیتے ہیں اور پھر سے نئے سرے سے انتخابات ہوتے ہیں، وہ الگ بات ہے. لیکن ان کی پارلیمان تھی، اور اس پارلیمان کی ایک خارجہ امور کی کمیٹی تھی. اس خارجہ امور کی کمیٹی کے 6-7 اراکین تھے جو سب پڑھے لکھے لوگ تھے. ان میں سے 2-3 کے پاس تو امریکن یونیورسٹی سے ڈاکٹریٹ تھی. میں ان سے بہت ملاقاتیں کرتا تھا، وہ میرے دوست تھے. تو میں مولانا کو ان سے ملانے لے گیا. اب میں جب مولانا کو لے کے گیا تو وہ سب ایک وہ نصف دائرے کی شکل میں بیٹھے ہوئے تھے. ظاہر ہے کہ کویت تو بڑا امیر ملک ہے، وہاں پہ ہر چیز بڑے حسن سے، بڑے سلیقے سے ہوتی ہے. تو میں مولانا کو لے کے گیا تو مولانا بیٹھے، اور میں نے دیکھا کہ مولانا ان لوگوں کو دیکھ کے کچھ گھبرائے ہیں. تو ان کے چیئرمین جو تھا
اس نے کہا کہ مولانا اب آپ بتائیے ہم کہ کس مسئلے پر آپ ہمیں بریف کرنے کے لیے آئے ہیں. تو مولانا نے کہا, مجھ سے کہا اردو میں, کہا کہ سبیر صاحب آپ ہی ان کو بتا دیجئے. تو میں نے کہا مولانا میں تو ان لوگوں کو بتاتا ہی رہتا ہوں, لیکن وزیر اعظم کی ہدایات مجھے خاص طور پہ بھیجی گئی ہیں. مجھ سے کہا گیا ہے کہ مولانا کو کویت کے اکابرین سے بلانا ہے اور یہ ان کو بریف کریں گے. تو میں نے کہا مولانا آپ کشمیر کمیٹی کے چیئرمین ہیں, آپ بتائیے ان کو. تو مولانا نے گفتگو شروع کی. 2-3 منٹ کے بعد ہی مجھے اندازہ ہو گیا, میں ان کا ترجمانی کر رہا تھا, وہ اردو میں گفتگو کر رہے تھے, میں انگریزی میں ان کو اپنے سامعین کو سمجھا رہا تھا. تو میں نے 4-5 منٹ کے بعد یہ محسوس کیا کہ مولانا پٹری سے اتر رہے ہیں. تو میں نے کہا کیسے انگریزی میں بات کر رہے تھے؟ نہیں, اردو میں بات کر رہے تھے, میں ترجمہ کر رہا تھا. میں مر جاؤں. میں ترجمہ مگر ان کی انگریزی کیسی ہے؟ مطلب دیکھیے جب آپ کمیونیکیٹ کرتے ہیں تو کمیونیکیشن. انگریزی نہیں بول سکتے, میں نے تو کبھی ان کو انگریزی بولتے نہیں سنا. وہ اردو میں گفتگو کر رہے تھے. میں نے جب یہ محسوس کیا کہ مولانا پٹری سے اتر رہے ہیں تو میں نے کہا مولانا اب میں ان کو آگے سمجھا دوں. مولانا نے بہت اطمینان کا سانس لیا اور کہا کہ میں تو آپ سے پہلے ہی کہہ رہا تھا. اور اس کے بعد مولانا نے اپنی ساری توجہ کیک پیسٹریوں کی طرف مرکوز رکھی جو ان کے سامنے تھیں, اور میں ان کو لوگوں کو سمجھاتا رہا. تو یہ ہمارے سیاستدانوں کا, اکابر سیاستدانوں کا معیار ہے. میں سر ابھی ایک سوال آیا ہے کہ جب آپ نے پنجاب کے بارے میں ذکر کیا, بلکہ ولی خان صاحب نے بھی اپنی کتاب میں ایک جگہ پہ درج کیا تھا کہ ابھی تو بلوچ اور پختونوں کی باری ہے, جب پنجابی جاگے گا نا تو پھر انہوں نے اس کے بارے میں بھی لکھا تھا. بھائی صاحب ایک انہوں نے کہا کہ وائی قاری صاحب از ناٹ پوائنٹنگ پشتون پیپل, یعنی برٹش آرمی میں انہوں نے کہا کہ پنجابی نے رول پلے کیا, مگر برٹش آرمی میں تو بہت سارے پختون بھی موجود تھے. بہت کم. وہ آٹے میں نمک کے برابر تھے, اس لیے کہ پشتونوں پر فرنگی اعتبار نہیں کرتا تھا. وہ ایماندار تھے. فرنگی راج کے خلاف سب سے زیادہ جس نے مزاحمت کی, اعتبار اس لیے نہیں کرتا تھا کہ وہ ایماندار تھے. 17 حملے غوری وہ اس کے انہوں نے پسپا کیے تھے, وہ سلطان محمود غزنوی کے. اور آزاد قبائلی علاقہ کیوں قائم کیا تھا فرنگی راج نے؟ وہ اس لیے کہ قبائلی ان کے قبضے میں نہیں آتے تھے. دیکھو نا, تاریخ ہے کہ افغانستان پر ہندوستان کے فرنگی راج نے 3 حملے کیے, 3 بار حملے کیے. اور دوسری بار جب حملہ کیا تھا تو دوست محمد اس وقت امیر تھے افغانستان کے, اور وہاں سے جب برطانوی فوجیں واپس پلٹی ہیں تو دوست محمد کے فرزند تھے اکبر خان. اکبر خان نے ایک لشکر کے ساتھ ہندوستانی فوج کا, جس میں ہندوستانی بہت زیادہ تھے, افسران تو برطانوی تھے, ان کا پیچھا کیا اور جلال آباد اور درہ خیبر کے جو درمیانی علاقہ ہے وہاں پر انہوں نے حملہ کیا اور ایک فوجی کو ہلاک کر دیا تھا. زندہ بچنے والا صرف ایک ڈاکٹر تھا, اور وہ بھی زندہ یوں بچا تھا کہ وہ زخمی ہو کے اور لاشوں کے درمیان سانس روک کے پڑا رہا تھا. وہ جو قبائلی تھے وہ اس کو مردہ سمجھ کے اس کو چھوڑائے تھے. واحد ایک ڈاکٹر بچا تھا. تو پشتونوں نے تو بہت مزاحمت کی تھی. اگر آپ تاریخ کو اٹھائیں تو سب سے زیادہ جو پسپائی دی تھی وہ پشتونوں نے دی تھی, وہ آج بھی اپنا رول پلے کر رہے ہیں. اور آزاد قبائلی علاقہ کیوں قائم ہوا تھا؟ فرنگی راج نے قائم کیا تھا. وہ اس کو پرکلی ہیج کہا کرتے تھے, خاردار باڑ, پرکلی ہیج کہا کرتے تھے.
اور انہوں نے ایک طرح سے ایک بفر زون قائم کیا تھا افغانستان اور ہندوستان کے بیچ میں. اور سیم بلوچ کے بھی کا بھی یہی صورتحال تھی. بلوچ بھی ان کے قبضے میں. سر پاکستان کی اگر میں صورتحال دیکھتی ہوں، میں آپ سے تھوڑا، کیونکہ لوگ رزلٹ اورینٹیڈ ہوا کرتے ہیں، میرا تو خیال ہے کہ اگر میں جتنا پیچھے 25-30 سال کو دیکھتی ہوں تو یہ بھی ابھی آپ ایک نتیجہ آیا ہے، ہونا کچھ بھی نہیں ہے، ہونا کچھ بھی نہیں ہے. نہیں ہوگا. یہ تو اصل میں یہ جو فیصلہ ہوا ہے اس کی روشنی میں کیا دیکھتے ہیں اس فیصلے کو کے اثر کو کم کرنے یا ختم کرنے کے لیے یہ موو ہوئی ہے. اب ہوگا کیا؟ یہ تحریک انصاف پر پابندی لگا دیں گے، اور لگائیں گے، جی یقیناً لگائیں گے. اس کے بعد تحریک انصاف عدالت عالیہ کا دروازہ کھٹکھٹائے گی، وہ عمل چلتا رہے گا. فائز عیسیٰ جب تک چیف جسٹس ہیں تو کام کرنے والوں کو یہ اطمینان ہے، یہ اعتبار ہے کہ ان کا آدمی، وہ جو پاکستان میں اصطلاح استعمال کی جاتی ہے، ان کا بندہ وہاں بیٹھا ہوا ہے. صحیح. تو ان کا بندہ اس معاملے کو التوا میں ڈالتا رہے گا، پیشیاں ہوتی رہیں گی، اسی طرح کئی مہینے کھنچ جائیں گے. ان کو خطرہ یہ ہے کہ عدالت عالیہ نے جو فیصلہ دیا ہے، اگر اس پر عمل درآمد ہو گیا اور مخصوص نشستیں تحریک انصاف کو مل گئیں پھر تو گئے تو سر، تحریک انصاف سب سے بڑی پارٹی ہو جائے گی پارلیمان میں. تو گئے. اور یہ جو 2/3 اکثریت کے بلبوتے پر وہ جو جعلی 2/3 اکثریت یہ بنانا چاہتے تھے، اس کے بلبوتے پر وہ کام کرنا چاہتے ہیں جو ان کے ہینڈلرز، جو ان کے اصل آقا اور مالک ہیں، وہ ان سے کروانا چاہتے ہیں. ایک تو عاصم منیر کی ایکسٹینشن ہے، اور دوسرے فائز عیسیٰ کی ایکسٹینشن ہے. تو پاکستان اس وقت ایک جرنیل اور ایک جج کی ہوس اقتدار کے بیچ میں معلق ہوا. اللہ تعالیٰ میرے پاکستان کا حامی و ناصر رہے. اور میں صرف، میری کوئی اختیار نہیں، مگر میں صرف اتنا کہتی ہوں کہ اپنے آپ کو پارٹی کی سطح سے اٹھا کے اگر ہم ملک کی سطح پہ لے کے آئیں تو وی گاٹ ٹو بی سنسیئر ود دس کنٹری. نہیں عارفہ، ملک سے کسی کو ہمدردی نہیں ہے. دیکھو وہی تاریخ دہرا رہے ہیں جو 1970-71 میں مشرقی پاکستان میں دہرائی گئی تھی. عوامی لیگ کو جو مینڈیٹ دیا تھا اکثریتی آبادی نے اس کو رد کر دیا تھا اس وقت کے حکمرانوں نے، اور وہ حکمراں کون تھے؟ وہ یہی جرنیل تھے. سر عمران خان صاحب آپ کو نظر آتا ہے کہ مجھے تو نہیں لگتا کہ ان کو ریلیز کبھی بھی کریں گے. نہیں، ساری کاوش ہی اس نقطے پر مرکوز ہے کہ عمران خان کو کسی قیمت پر جیل سے باہر نہ آنے دیا جائے. اسی لیے غداری کے مقدمے قائم کرنے کی دھمکیاں دی جا رہی ہیں. مگر میں کرامت اللہ غوری صاحب کی موجودگی میں وہ لوگ جتنے ابراڈ ہیں ان کو یہ کہنا چاہتی ہوں، پاکستان کے اگینسٹ کوئی کام نہ کریں. پاکستان کی بہت ساری کلاسیفائڈ انفارمیشن ہے، مگر اپنے ملک میں جس ملک پہ بھی آپ پروگرام دیکھ رہے ہیں، آسٹریلیا میں، برطانیہ میں، کینیڈا میں، امریکہ میں، جس ملک میں بھی آپ دیکھ رہے ہیں، اور آف کورس ان ممالک میں باقاعدہ الیکشنز ہوتے ہیں، ممبر پارلیمنٹس ہوتے ہیں. ایک چیز کے اوپر سارے کے سارے جو اوورسیز پاکستانی ہیں وہ اکٹھے ہو کے بیٹھ جائیں کہ یس، ہمارے وہ پولیٹیشنز، کوئی بھی پولیٹیشین کسی بھی پارٹی سے تعلق رکھتے ہیں، وہ جو پاکستان کا لوٹ کھسوٹ کا پیسہ لے کر کے آئے ہیں، ہمارے وہ بیوروکریٹس جو لوٹ کھسوٹ کا پیسہ لے کے آئے ہیں، وہ ہمارے آرمی کے آفیسرز، جیسے مجھے آج ہی بلکہ پتہ چلا کہ اکثر لوگوں کو جب کہتے ہیں نا، لوگ ابہام میں مبتلا کرتے ہیں کہ جنرل کیانی جو ہے نا جی، ان کے تو آئی لینڈز ہیں آسٹریلیا میں. تو مجھے اکثر آرمی کے لوگوں نے کہا نہیں وہ تو ان پاکستان، ہی از ان پاکستان. تو مجھے پتہ چلا ہے کہ وہ واز وانٹیڈ بائی CIA. ونس اپون اے ٹائم ہی واز وانٹیڈ بائی CIA، جس میں آرمی ان کو واپس لے کے گئی تھی، بیس سے واپس لے کے چلی گئی تھی کہ تم ٹریول نہیں کر سکتے، کیونکہ دے نیور وانٹیڈ کہ CIA پاکستان آرمی کے ایک جنرل کو پکڑ لے. دیٹ واز این انسلٹ فار پاکستان. تو اس کی مجبوری ہے کہ وہ پاکستان بیٹھے ہوئے ہیں، مگر ان کا بھائی از ورکنگ فار ہم، مگر یہ پیسہ یہیں پہ رہ جانا ہے. تو یہ اگر سوچ لیں
کہ یہ جو کچھ مال و منال ہے یہ یہیں رہ جائے گا، قبر میں کوئی ساتھ لے کے نہیں جائے گا، وہاں تو وہی 2 گز زمین ملے گی اور 6 فٹ. مگر وہ کسی نے کہا نا 2 گز زمین بھی نہ ملی کوچا یار میں، بہادر شاہ ظفر کا پیار. وہ تو ہاں، اور دیکھو ان کو وہ 2 گز زمین نہیں ملی، وہ آج بھی وہیں دفن ہیں برما میں. صحیح. تو یہ کوئی نہیں سوچتا، اور بلکہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ خدا کی طرف سے لعنت ہے ظالموں پر، کہ ہر ظالم یہ سمجھتا ہے، جانتا ہے کہ اس کے پیش رو کا انجام کیا ہوا، لیکن وہ اس خام خیال میں مبتلا رہتا ہے کہ جو اس کے پیش رو کے ساتھ ہوا اس کے ساتھ نہیں ہوگا. جناب کرامت اللہ غوری صاحب کو آپ سن پاتے ہیں اور بڑے کلوزلی واچ کر سکتے ہیں ان چیزوں کو. وہ کہتے ہیں نا کسی انسان کی چہرے کے اوپر سے تاثرات سے پہچان سکتے ہیں، بیکاز 40 سال اسی فیلڈ میں ڈپلومیسی میں ہی کام کیا. جناب کرامت اللہ غوری صاحب سر آپ کو بہت شکریہ، آپ تشریف لائے. انشاءاللہ آپ سے پھر ملاقات ہوگی. پاکستان پہ جو لوگ حکومت اس وقت کر رہے ہیں، اس سے پہلے کی حکومتوں کا بھی ذکر کرتے ہیں. اس سے پہلے کی حکومتیں بھی ایسی تھیں جس میں لوگوں نے صرف بس گدھوں کی طرح نوچا. ابھی ایک پروگرام بڑا زبردست آ رہا ہے، 5 بجے وہ پروگرام شروع ہوگا. ایک ملاقات کی طرف ہم نے عامر لے کے جانا چاہ رہے ہیں آپ کو. 5 بج کے تقریباً 5 منٹ پہ جناب کرن انعام ہمارے ساتھ ہوں گے. اس پروگرام کو ضرور سنیے گا. یہ وہ شخص ہے جس نے قاضی فائز عیسیٰ کے لیے جب جھوٹا مقدمہ بنایا گیا تھا، جس کو بعد میں عمران خان صاحب نے کہا تھا کہ ہم نے نہیں، ہمیں تو وہ میمو آیا تھا اور ہم نے وہ جمع کرا دیا. بھائی آپ دیکھتے تو صحیح نا. میں تو اوپنلی کہتی ہوں کہ جو ان کی غلطیاں تھیں ان کی بھی غلطیاں تھیں، کیونکہ ان کو چلنے ہی نہیں دے رہے تھے باجوہ صاحب. اور باجوہ صاحب کا بھی اینڈ کوئی اتنا اچھا نہیں ہوگا. مجھے بھی پتہ چلا ہے کہ ہی از ناٹ ویل. اور یاد رکھیے گا امریکن آرمی کی اگر آپ یہ پوسٹ ڈپریشنز کی اگر آپ بات کرتے ہیں تو سی از گوئنگ تھرو سم تھنگ سیم. اینی ویز اسٹے ٹیونڈ. کرامت اللہ غوری صاحب آپ کا سر بہت شکریہ کہ آپ تشریف لائے. آپ نے میں ایک قطعہ سنانے کی ارشاد پلیز. ارشاد اس لیے کہ یہ ایام عزا ہیں. جی سر ارشاد پلیز. شہید مظلوم شہید اعظم کو خراج عقیدت میں روز قطعہ لکھتا ہوں. تو استعارہ ہے کربل عزم و استقامت کا، استعارہ ہے کربل عزم و استقامت کا، دین کی اقامت کا، دین کی اشاعت کا، دین کی اقامت کا، دین کی اشاعت کا. خون آل اطہر نے کی ہے وہ رقم تاریخ، خون آل اطہر نے کی ہے وہ رقم تاریخ، جو کہ حرف آخر ہے شان کی شہادت کا، جو کہ حرف آخر ہے شان کی شہادت کا. جناب کرامت اللہ غوری صاحب سے ہم نے آپ کی بات سنائی، شیئر کی. میں ایک چیز